الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. یقین اللہ نون پر شد ہے نا، ادھر بھی غنہ ہوگا. من یا پر شد ہے، ادھر بھی غنہ ہوگا. ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اس آیت کا مطلب یہ ہے جی، ترجمہ تو پھر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے دینا، اور اگر فائدہ ہو دکھا کر دینے کا کہ غریب کا فائدہ ہو جائے گا، دکھا کر دیں، لوگوں کو توجہ ہو تو دکھا کر دیا جائے، اور اگر یہ ہو کہ بھئی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے چھپا کر دیا جائے. یہ جتنا بھی عمل ہے یہ ساری اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے، ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، ہدایت ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے یہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ یہ مسئلہ بیان کریں اور پھر سارے لوگ یہ کرنا شروع کر دیں. وہ تو اللہ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے. آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ بس پہنچانا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم خرچ کرتے ہو نا، پیسوں میں سے، مال میں سے، یہ اس کا فائدہ تمہیں ہے. یہ نہ دیکھو کہ ہم نے غریب کو فائدہ پہنچایا. غریب کو تو فائدہ تھوڑا پہنچتا ہے، تمہیں زیادہ پہنچتا ہے. تو تمہیں نفسوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کا پتہ بعد میں چلے گا. تو یہ تمہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے در حقیقت. دراصل اگر اصل مستحق تک پہنچا دیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا عمل ہے. اس غریب کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا آپ کو فائدہ ہوگا. جیسے کوئی والد، یہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، ابھی اس کا کوئی ریٹ نہ ہو تو پلاٹ لے کے رکھ جائے تو بعد میں بچوں کو کتنا فائدہ ہوگا، وہ کروڑوں کی بن جائے گی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خواہ دکھا کر دو یا چھپا کر دو، مقصد اللہ کی رضا. نمبر 2، تو یہ جو ملے گا نا تمہیں، جو بھی تم خرچ کرو گے، اس کا پورا تمہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا. یہ نہیں کہ صرف ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا. تو اللہ کی راستے میں خرچ کرنا کا بڑا فائدہ ہوگا. بیماریاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی. تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں. ترجمہ: لیس علیک ہداہم، لیس علیک نہیں ہے آپ کے ذمہ، ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. یہ راستے میں خرچ کرنا اللہ کے راہ میں، یہ بہت بڑی ہدایت ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال میں سے. خیر کا معنی نیکی بھی ہوتی ہے اور مال بھی ہوتا ہے، یا مال مراد. جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلی انفسکم وہ تمہارے نفسوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے. وما تنفقون اور تم نہیں خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. ابتغاء کا معنی تلاش کرنا جی. وجہ ویسے کہتے ہیں چہرے کو، یہاں مراد رضا. اللہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، یوفى الیکم وہ تمہیں پورا مل جائے گا. دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، پورا ملے گا، بلکہ اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے. دوبارہ دیں. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ نہیں ہے آپ کے ذمہ، ہداہم ان کو ہدایت دینا، وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ وہ تمہاری ذات کے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے، اپنا فائدہ ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ اور نہیں خرچ کرتے ہو تم، الا مگر،
ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تو خرچ کرتے ہو، من خیر مال میں سے، یوفا الیکم وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور